سب سے پہلے جو مرنے والے کے مال کا حق آپ نے ادا کرنا ہے وہ یہ کہ اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو ڈیکوریٹ کرنے سے منع کیا، اس پر چونا، رنگ، یہ وہ پھیرنا، اس پہ عمارت بنانا، یہ سب منع فرمایا۔ اور یہ جو ہے جیسے دو بیویاں ہیں تو 1/4 ان میں تقسیم ہو جائے گا برابر برابر، یہ ہوگا تو یہ 1/4 ان کو دیا جائے گا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد بھی ہے چاہے اس عورت سے یا کسی اور عورت سے، اس میں یہ سب ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان کو 8واں ملے گا۔ آج ہم نے سورہ النساء کی وہ آیت تلاوت کی ہے کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے حصوں کا ذکر فرمایا۔ وہ خاص خاص اور قریبی عزیز جو میراث میں سے حصہ لازماً پاتے ہیں تو وہ ان کا حصہ بیان فرما دیا، اور اس کے بعد پھر دور کے حصے دار ہوتے ہیں، دور کے مستحقین، تو ان کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک میں حصے بیان کیے جن لوگوں کے، وہ اصحاب فرائض ہیں، ان کو کہتے ہیں اصحاب فرائض، جن کا ہم ابھی ذکر کریں گے، ماں باپ اور بیوی بچے وغیرہ یہ سب۔ اور دوسرے عصبات ہوتے ہیں جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ عصبات کہلاتے ہیں۔ جب اصحاب فرائض کو حصے دے دیے جاتے ہیں اور پھر بچ جاتا ہے تو پھر عصبات کو مل جاتا ہے، یا اصحاب فرائض نہ ہوں تو پھر عصبات کو میراث تقسیم کی جاتی ہے۔ اور عصبات کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ہے ذوی الارحام کا، پھر وہ ماں کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں، پھر ان کا نمبر آتا ہے۔ تو بہرحال عام طور پہ جو اصحاب فرائض ہیں ان کے اندر میراث تقسیم ہوتی ہے، اور ہر ایک کا واسطہ اس سے ضرور پڑتا ہے، الا یہ کہ کوئی شاذ و نادر کیس ہو۔ مرنے والا جب مر جائے تو اس کا جو باقی ماندہ ہے، جو کچھ اس کی ملکیت میں تھا، جو اس نے باقی چھوڑا ہے، وہ سب اس کا ترکہ ہے، وہ انہیریٹنس، اس کو میراث کہتے ہیں، اس کو ورثہ کہتے ہیں، اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ اور اس کے مالک بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگ۔ مرنے والے کا اپنے مال سے پھر تعلق کوئی رہ نہیں جاتا، زیادہ سے زیادہ وصیت کی حد تک ایک تعلق رہے گا مرنے کے بعد، اور وہ وصیت بھی لمیٹڈ ہے اور کنڈیشنل ہے، وہ ایبسلیوٹ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وصیت کر دے، جتنے میں چاہے کر دے، یہ نہیں، اس کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ مثلا یہ کہ وہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کرے گا، جیسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا وصیت لوارث، یہ حدیث سے بالکل منع ہو گیا، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، کیونکہ وارث کو تو یہاں سے حصہ ملے گا نا، اب وصیت اس کے حق میں کیوں مانی جائے۔ اور اسی طرح وہ جو وصیت کرے گا تو 1/3 میں اس کی وصیت پوری ہوگی، 1/3 میں، یہ نہیں کہ وہ سارا مال اس کا وصیت میں دے دیں گے، کیونکہ وارثوں کو کیا ملے گا۔ اور اسی طرح وصیت کرنے والا ناجائز چیز کی وصیت نہ کرے، ناجائز و حرام کام میں مال لگانے کی وصیت نہیں کرے گا، تو یہ وصیتیں یہاں پر پھر معطل ہو جائیں گی۔ تو اب مال اگر چھوڑا ہے اور وہ وصیت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ان شرائط کے ساتھ اور ان لمیٹیشنز کے اندر اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ یہ ہیں کچھ عالم۔ اور ویسے مرنے والے کے مال سے جن چیزوں کا تعلق بن جاتا ہے اس کی ترتیب بھی پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ کچھ حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد ہی وہ طے ہوتے ہیں، وہ حقوق متعین ہیں۔ تو وہ 4 ہیں جن میں ایک وصیت ہے جو میں نے بتایا۔ اچھا ترتیب سے اس کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے جو مرنے والے کے مال کا حق آپ نے ادا کرنا ہے وہ یہ کہ اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں، اس کو دفنانا بھی ہے نا، اگر کوئی نہیں ہے کرنے والا تو وہ اسی کے مال سے کریں گے، اور اگر کوئی اپنے مال سے کرتا ہے
ورثہ میں سے، رشتہ داروں میں سے، تو وہ ٹھیک ہے کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کے اپنے مال سے، اور یہ مال اس کا الگ ہوگا پھر۔ اور اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین میں اور تدفین میں اتنا خرچ نہیں کر دینا کہ ضرورت سے زیادہ یا عرف سے زیادہ وہ خرچ کر دیا جائے، یعنی بہت مہنگا کفن اور اس طرح مہنگی قبر، بہت عالی شان، پورا مزار ہی بنا ڈالیں، نہیں، نہ اس کے مال سے یہ مزار بنے گا، نہ کوئی ایسی لگژری قسم کی قبر بنے گی۔ اوپر سے تو لگژری ہوتی ہیں، اندر تو کیا پتہ مردے کا کیا حال ہے۔ آج کل تو ایسی قبریں بن رہی ہیں کہ زندہ آدمی کا بھی دل چاہتا ہے میں بھی ایسی قبر میں جاؤں، اسے اپنا گھر اچھا نہیں لگتا۔ لوگ جہاں رہتے ہیں عام طور پہ، جیسے بیچارے بہت سے لوگ ہیں غریب، کس قسم کے گھروں، قبرستان جاتے ہیں تو مردے بڑے اچھے لگتے ہیں، کیا موزائک پتھر اور ماربل اور جناب لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور ایسی چمکتی ہوئی قبریں بن رہی ہیں، یہ کیا لوگوں نے لگا دیا اور یہ شروع کر دیا ہے کام، یہ غلط ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب بھی علم سے دور ہوتے ہیں اسی طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، جو چیزیں دین میں نہیں آتی اس کو دین بنا لیتے ہیں فوراً، اور جس کی ضرورت نہیں ہے اس میں اپنی ہمتیں لگا دیتے ہیں، پیسہ لگا دیتے ہیں، سب لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں لوگ اس میں، اور اس پہ خوش ہوتے ہیں میری امی کی قبر ایسی شاندار ہے، میرے ابا کی قبر لاکھوں میں ایک ہے اور میں تو اس سے بھی اچھی بناؤں گا، اور بس اس طرح مقابلے قبروں کے اوپر چل رہے ہیں، تو منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو ڈیکوریٹ کرنے سے منع کیا ہے، اس پر چونا، رنگ، یہ وہ پھیرنا، اس پہ عمارت بنانا، یہ سب منع فرمایا۔ ہاں اللہ یہ کہ فاتحہ پڑھنے والوں کے لیے اگر کوئی صاحبان بنا دیا جائے وہ ایک الگ بات، جیسے اکثر بزرگوں کے مزاروں پہ لوگ اکثر حاضریاں دیتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بنا دی جاتی ہے چھت یا گنبد بن جاتا ہے، اور گنبد میں پھر یہ ہے کہ ان بزرگوں کا احترام مقصود ہوتا ہے کہ یہاں کوئی عام آدمی نہیں ہے، تو وہ ایک اسپیشل کیس ہے، ایکسیپشنل کیس ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کیا روضہ رسول پہ گنبد نہیں بنا ہوا؟ تو یہ گنبد کیسے بنا، کب سے بنا ہوا ہے دیکھیں نا، تو پوری امت دیکھتی آ رہی ہے اور اس کی برکتیں لیتی آ رہی ہے، اسی مقصد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پاک نظر آئے، دنیا کو معلوم کہ کون ہستی وہاں آرام فرمائے۔ اسی طرح آپ اور دیکھیں پوری دنیا میں، حتیٰ کہ ہمارے قومی ہیروز یہ وہ ان کے بھی بنتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اب عام لوگوں میں یہ چیز شروع ہو گئی ہے، بہت خوبصورت قبریں بنائیں گے، بہت پتھر وغیرہ لگائیں گے، اور اوپر سے اس کے پالش والش کرتے رہیں گے اس کی فکر میں، لیکن اندر اس کے کچھ بھیج رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کے اندر کیا بھیج رہے ہیں ہاں اس کی فکر نہیں، اس اندر چاہے آپ کی وجہ سے کوئی عذاب جا رہا ہے اس میں، یعنی گھر میں اگر اس کے پیچھے کوئی ناجائز کام چل رہا ہے جو وہ چھوڑ گیا تھا بالفرض، یا نہیں بھی چھوڑ گیا، اگر وہ چھوڑ گیا ہے تو اب تو اس کے لیے براہ راست عذاب ہے۔ جو کام وہ چھوڑ گیا مرنے والا ناجائز اور آپ کو لگا گیا اور آپ نے اسے کنٹینیو رکھا تو یہ اس کے لیے براہ راست عذاب ہے، جس پر اس کی چیخیں بلند ہو رہی ہوں گی، اور وہ اگر اس کی آواز باہر آ جائے تو کہے خدا کے بندو میرے اوپر یہ چھوڑو اور جا کے وہ چیز ختم کرو جو میرے ہاتھوں سے غلط ہو گئی، اس کو ختم کر کے آؤ، اس کی وجہ سے میں یہاں قبر میں پھنسا ہوا، یہ چھوڑو اوپر جو تم کر رہے ہو اس کو وائٹ واش اور اس کا یہ سب، تو وہ تو یہ حال میں ہے، اور اگر اس کا ہاتھ اس میں ملوث نہیں ہے اس کام میں، وہ ہمارا فعل ہے، تو پھر حدیث میں آتا ہے اولاد کے اعمال سے ماں باپ کی آنکھیں جلتی ہیں، اچھے برے اعمال پیش ضرور ہوتے ہیں، اور جب اچھے اعمال ماں باپ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، برے اعمال دیکھتے ہیں تو ان کا دل دکھتا ہے، افسوس ہوتا ہے ان کو، عذاب تو خیر وہ اپنا اپنا ہی اٹھائے گا ہر آدمی، لیکن چونکہ اولاد ہے تو ماں باپ کو اس کا دکھ ہوتا ہے کہ میری اولاد میرے پیچھے کیا کر رہی ہے، اور اس بات کی ہم فکر نہیں کر رہے، ہم وہ کام کیے جا رہے ہیں، قبر جا کے دھوئے جا رہے ہیں بس اوپر سے۔ تو یہ اس کو سمجھیے، یہ پیسہ جو ہے میت کا یہ اس کی تجہیز و تکفین پہ لگ سکتا ہے لیکن ایک حد میں، تو میں نے بتا دیا سمپل کفن، اور اسی طرح پھر اس کے بعد سمپل سی قبر، اور اسی طرح اس کے بعد یہ جو نیاز فاتحہ ہوتی ہے اس میں بھی نہیں لگے گا یہ پیسہ،
جی بس جتنا بتایا گیا اتنا ہی ہے اس کا خرچ. نیاز فاتحہ میں پھر سارا ہی اٹھ جائے گا. وہ جو گھر آ کے کڑوی روٹی بنتی ہے اس میں بھی میت کے پیسے نہیں لگے گی. وہ گھر والے بھی نہ بنائیں کیونکہ وہ تو بیچارے اب غم میں ہیں نا. تو اڑوس پڑوس کے لوگ رشتہ دار اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک دو کھانوں کا انتظام کر دیتے ہیں، ایک دو ٹائم، ایک آدھ دن تک. تو پھر وہ ہوتا ہے. اور گھر والے اگر پکانے کی ہمت رکھتے ہیں پکا لیں، کوئی منع بھی نہیں ہے. یہ منع نہیں ہے کیونکہ چولہا اگر جلے گا، ہانڈی اگر چڑھے گی تو حرام ہو جائے گا. نہیں نہیں، بس وہ تو غم میں ڈوبے ہوئے اس لیے ہو سکتا ہے. نہ ہو سکے تو آس پاس لوگ جو ہیں پڑوس کے لوگ مدد کر دیں یا رشتہ دار. اچھا اب یہ بھی صرف میت کے جو اہل خانہ ہیں جو صدمے سے دو چار ہیں ان کے لیے. اب یہاں پر بھی وہ دعوتوں کے سلسلے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس کو مستقل ایک دعوت بنا لیا اور باہر بیٹھ کے سب کھاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں خوب. تو یہ بھی مناسب نہیں، مطلب یہ بلا وجہ تو ناجائز ہے اس کا کھانا. یہ روٹی اس طرح ایک آدمی جو گھر قریب ہے جا سکتا ہے واپس تو اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں، اور اس کو اس سے بچنا چاہیے. اور کہا گیا ہے کہ اس سے دل مردہ ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی دور دراز سے آئے ہوئے ہیں مہمان اور ان کا آس پاس گھر نہیں ہے تو پھر وہ کھائیں گے. لیکن میں نے بعض برادریوں میں دیکھا اور بڑی تکلیف ہوئی اور وہ لوگ بڑی پریشانی کی حالت میں ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں ایسا ہوگا. یہ تو کراچی میں ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں بتایا. گاؤں دیہاتوں میں تو اور زیادہ ہوتا ہوگا. کہتے ہیں جی ہمارے یہاں میت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر سب کو ہی مرنا پڑتا ہے. کہا کیوں؟ کہا جی وہ جو برادری ہے نا ہماری، وہ ایک ایک مہینے اور 40 دن ساتھ نہیں چھوڑتی. وہ آ کے ڈیرا ہی ڈال دیتے ہیں اور روزانہ چلے آتے ہیں اور اس کے بعد کھاتے ہیں پیتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اور ان کو کھلاؤ پھر. اب وہ جب تک چیلم نہیں ہو جاتا وہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ روزانہ آ جاتے ہیں پھر ان کو کھلانا پڑتا. تو وہ تو پھر ہمارا مسئلہ اتنا ہو جاتا ہے خراب کہ مرنے والا شاید آسانی سے چلا گیا، ہم مشکل میں پڑ گئے. تو میں نے کہا یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. باقی آج کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں، غریب و متوسط الحال آدمی کیسے افورڈ کرے گا؟ تو یہ بھی کر رہے ہیں لوگ. جبکہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ کھانا جو اس وقت انتظام کیا گیا ہے مرنے کے فوراً بعد، تو وہ ایسے لوگ نہ کھائیں جو قریب سے آئے ہوئے ہیں. تو دور دراز کے لوگ اگر بیٹھے تو ٹھیک ہے، ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی جانا چاہے تو ضد بھی مت کیا کریں. اب یہ بھی ہوتا ہے ایک شخص جو ہے اپنے گھر جانا چاہتا ہے، نہیں کھانا چاہ رہا، تو اہل میت اس کو زبردستی کھلاتے ہیں، کہتے ہیں جی کھائیں. تو یہ بھی نہ کریں. چونکہ رسم ایسی بن گئی ہے کہ وہ ایک دعوت کا ایک وہ ماحول بن گیا ہے تقریباً. تو اس لیے ذرا اس کو جو ہے نا دیکھا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس میں حتی الامکان بچا جائے اور اس کو ضرورت کی حد تک رکھنا چاہیے. بہل میت کا جو مال ہے وہ اس میں نہیں لگے گا. یہ تو پہلا حق تھا. دوسرا حق میت کے مال میں جو ہے پھر وہ اس کے بعد آئے گا، اور وہ ہے پھر اس کے اوپر جو قرض ہے نا وہ ادا کریں. قرضہ دیں فوراً. اس کے اوپر قرض ہے وہ اس سے اس کی جان چھڑائیں، کیونکہ قرضے کے بغیر تو وہ آگے بچے گا نہیں پھر جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا. اس لیے اس کے مال سے ادا کریں. اور اگر مال نہیں بھی چھوڑا تو ہم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں، خاص طور پہ والدین کو ضرور بچانے کی کوشش کریں. یہ والدین کا ایک حق بھی ہے. انہوں نے ہمیں پالا، ہم پہ احسان کیا. اب اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے اور وہ قرض چھوڑ گئے تو یہ ماں باپ کا حق ہے کہ اولاد ان کا قرض ادا کرے اور ان کو اس مشکل سے نکالے. تو یہ قرض ادا کریں گے. اس میں چاہے سارا مال چلا جائے. ادھر تجہیز و تکفین میں تو سارا مال نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ میں نے بتا دی. اس میں اگر سارا مال بھی جائے گا تو دینا پڑے گا، کیونکہ قرض جو ہے وہ دوسرے کا حق ہے، وہ میت کا ہے ہی نہیں حق. اس کے بعد تیسرا جو حق اس سے متعلق ہوگا وہ پھر وصیت کا ہوگا. اب تیسرے نمبر پہ وصیت. تو وصیت کے لیے میں نے بتا دیا 1/3 الگ کر لیں بس، اور وہ بھی غیر وارث کے لیے. اب اس کے بعد جو چوتھا حق آئے گا اس کے مال پر، وہ ورثہ کا ہے. اب وراثت شروع ہوگی. ان تینوں مرحلوں سے گزرنے کے بعد وراثت شروع ہوگی. اور اب جتنا بھی ہے نا، ایک اونٹ کی رسی سے لے کر اونٹ برابر جو کچھ بھی ہے وہ سب وراثت میں آئے گا. اس میں یہ نہیں کہ بھائی تھوڑا ہے تو چھوڑ دیا، کیا کریں گے تقسیم کر کے، نہیں، تقسیم کریں.
وہ الگ بات ہے کہ لوگ پھر اپنے اپنے اس سے ودڈرا کریں اور چھوڑ دیں اور کسی کو دے دیں، وارث کی مرضی ہے، یا سارے وارث مل کے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر لیں، وہ ایک الگ بات، لیکن وہ نومینیٹ ہوں گے اور ان کو بتایا جائے گا کہ بھئی تمہارا یہ، تمہارا یہ، تمہارا، اگر تم چاہو تو لے لو، یہ وارث کا حق ہے۔ اب وارث چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اس کے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی اس کا حق ہے۔ وارث چاہے زندگی میں بہت کچھ لے چکا، جیسے ماں باپ اپنے بعض بچوں کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے سارا کچھ خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، ان کے اچھے رشتے وغیرہ کر دیتے ہیں، اور بیٹے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں خوشحال اپنے گھر کی ہو گئے، ان پہ بہت کچھ خرچ کر دیا گیا، تو اب اگر ورثے میں وہ شریک ہو گئی ہیں تو ان کا حق ہے، یعنی مطلب یہ کہ میراث اگر ہے تو وہ وارث ہے، اگر میت نے چھوڑا ہے تو وہ وارث بنیں گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی تمہیں تو مل گیا، یا کسی بیٹے کو بہت دے دیا تھا تو یہ نہیں کہا جائے گا تمہیں تو دے دیا، جو دے دیا وہ زندگی میں وہیں ختم ہو گیا معاملہ، وہ نکل گیا۔ اب جو ورثہ ہے اس کا اب الگ سے حساب ہوگا، اور یہ سب پھر اس میں دوبارہ شریک ہو جائیں گے۔ یہ بعض دفعہ ہم زندگی میں ایسی باتیں طے کر لیتے ہیں، بھائی پھر بعد میں نہیں ملے گا آپ کو، یا میت مرنے والا وہ کہہ جاتا ہے کہ میرے بعد پھر ان کا نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ نہیں بدلے گا، بعد میں وارث کو ملے گا۔ ہاں اگر زندگی میں سارا تقسیم کر دیا کسی نے اور کچھ نہیں چھوڑا تو بس ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن چھوڑ کے جائیں گے تو پھر دوبارہ سب شریک ہو جائیں گے۔ ہاں پھر وہ اپنی طرف سے جیسے میں نے کہا سرنڈر کر دیں، وڈرا کر لیں اور اپنا حصہ کسی کو دے دیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو جناب یہ چند بنیادی چیزیں ہیں میراث سے متعلق۔ اب یہاں ہمارے دین میں اس کو فکس کر دیا، حصے بالکل متعین کر دیے، جو ذوی الاصحاب کہلاتے، ذوی الفرائض، اصحاب الفرائض، ان کے جو حصے ہیں وہ فکس کر دیے۔ اسلام سے پہلے بڑا افراد و تفرید تھا اس مسئلے میں بھی، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے تھے، اپنا سارا مال پتہ نہیں کہاں کہاں وصیت کر دیتے تھے، اور جو قریب قریب رشتہ دار ہوتے تھے وہ بیچارے منہ دیکھتے رہ جاتے۔ یہ بڑی ان کے اندر ایک عجیب افراد تفرید کی کیفیات تھی، اور یہ سب دکھاوا ہوتا تھا، دیکھو جی کیا آپ سخاوت اور وہ کر کے گئے فلاں کے لیے فلاں، اور بیچارے جو غریب خدمت میں رہے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں وغیرہ وغیرہ، تو ان کو بیچاروں کو محروم کر دیا۔ تو یہ نہیں ہونا، یہ ناانصافی ہے، اور پھر ایسے پھر سوسائٹی کیسے چلے گی، پھر کون کس کو دیکھے گا؟ ظاہر ہے کہ جب کچھ بعد میں ملتا بھی ہے تو آدمی پھر لگا بھی رہتا ہے، اور سوسائٹی اس سے مضبوط ہوگی۔ آدمی کے اندر لالچ تو ہے نا، اگر اب آگے کچھ اگر ملنا ہی نہیں، ایسی آزادی مل جاتی بھائی کہیں بھی دے دینا، اور کوئی بھی وصیت اور دور دراز کے لوگ آ کے لے جائیں، تو پھر اکثر لوگ آخری وقت میں اپنے آس پاس ان قریبی لوگوں کو بھی نہیں پائیں گے، تو یہ ان کا حق ہے، اور وہ بہت کچھ اپنا نقصان بھی کرتے ہیں، گو کہ لالچ بھی نہیں کرتے، رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لالچ کی بات ہوتی بھی نہیں ہے عام طور پہ، لیکن انہوں نے بہرحال بہت کچھ قربانیاں دی ہوتی، اولاد قربانی دیتی ہے ماں باپ کے لیے، لازماً دیتی، اور اسی طرح اولاد کے لیے ماں باپ جو ہیں وہ کرتے ہیں سب کچھ۔ تو اب یہی قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارا انتقال ہو گیا تو اب یہ سب سے پہلے یہ لوگ پائیں گے، ان کو ملے گی۔ اور کہیں دیکھیے کہ عورتوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، اہل عرب میں یہ بھی تھا، اور آج بھی دنیا کے معاشروں میں یہ سب ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں بھی جہاں جہالت بھری ہوئی ہے اور دین پہ عمل نہیں ہوتا تو وہاں یہی کرتے ہیں، عورتوں کو محروم کر دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ نہیں، کوئی محروم نہیں ہوگا، قرآن نے سب کے حصے جو ہیں وہ پریزروڈ کر دیے، پروٹیکٹڈ کر کے دے دیے، اور ان کو بتا دیا، ڈیفائن کر، اور فرمایا جو اس کو بدلے گا وہ فاسق ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ اللہ کی حد توڑنے والا ہے۔ جی ہاں، بڑا سخت حکم ہے اس کا۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے، بس وہ سن لیں پھر ہم ادھر آتے ہیں اندر۔ عورت کا حصہ اسلام نے اپنے ماحول کے مطابق متعین کیا۔ ہماری اقدار میں عورت کا جو معاملہ ہے وہ سب جانتے ہیں، مشرقی روایات میں اور دینی ماحول میں عورت گھر میں مصروف رکھی گئی ہے، باہر کی ذمہ داریاں اور خرچے کی ذمہ داریاں اور گھر چلانے کی ذمہ داری عورت پہ نہیں ہے، وہ مرد پر ہے۔ تو اس لحاظ سے عورت کو مال کی ضرورت ایز سچ نہیں ہے زیادہ مرد کے مقابلے میں، مرد پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے لہذا اس کو مال زیادہ چاہیے۔
تو مرد کو پھر ڈبل ملا، عورت کو سنگل. اس پہ دنیا برستی ہے. اب مغرب والے کیوں سمجھیں گے اس بات کو؟ ان کے یہاں تو یہ کلچر ہے ہی نہیں. ان کے یہاں تو مرد عورت سب ایک ہی لاٹھی سے ہکائے جاتے ہیں، اور دونوں ذمہ دار اور دونوں آزاد، اپنی اپنی مرضی کے مالک، خود کھاؤ خود کماؤ اور جب دل چاہے نکل جاؤ. تو چلتے پھرتے نکاح ہو بھی جاتے ہیں اور چلتے پھرتے نکاح ختم بھی ہو جاتے ہیں. جیسے گھر بنتے ہیں ویسے ہی تحلیل بھی ہو جاتے ہیں. ہاں تو آئے دن تماشا ہے. اسلام نے تو باقاعدہ ایک ذمہ داری دی ہے نا، اور عورت کو اس کے اپنے ڈومین میں ایک کردار دیا ہے، مرد کو اس کے ڈومین میں ایک کردار دیا ہے، اور دونوں کو رسپانسبل بنایا ہے، دونوں کے حقوق رکھے. اور یہ اتنا شاندار نظام ہے کہ اس پہ کیا گفتگو کی جائے، یہ بھی کوئی سمجھانے کی ضرورت ہے. مگر آج جس طرح کی ہوائیں چل رہی ہیں اس میں یہ سب باتیں کرنی پڑتی، ورنہ اب تک 14 سال میں اہل مشرق نے کبھی اس چیز کو اس طرح جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا، نہ اس میں آبجیکشن ہی نہیں ہوا. اب سمجھانا پڑتا ہے. بھائی یہ بالکل نیچرل نظام ہے. وہ الگ بات ہے کہ کہیں عورت مجبور ہے، باہر جا کے کام کرتی ہے اور کماتی ہے تو اس کی کمائی حلال ہے. اگر وہ شرعی حدود میں جاتی ہے تو اس کے لیے ممانعت نہیں ہے. بہت سی عورتیں جا رہی ہیں اور جا کے سروس کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، جا سکتی ہیں. لیکن دین کا جو مزاج ہے وہ وہی ہے. یہ ذمہ داری مرد پہ ہی ہے. اگر نہ جائے عورت تو مرد جائے گا، مرد کرے گا، مرد کی ذمہ داری ہے. عورت سے نہیں کہا جائے گا تم لے کر آؤ کما کے. دین کا وہی فلسفہ ہے جو اپنی جگہ ہے، وہ نہیں بدلے گا. اور بہرحال ہم جتنا دین سے ہٹ کر چلتے ہیں، چاہے اس کی اجازت کے ماحول میں ہی چل رہے ہوں، لیکن جب ہم بہت ہٹ کے چلتے رہتے ہیں تو مسائل کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر گھروں میں گاڑیاں رکنا شروع ہو جاتی ہیں، بچوں کی تربیت پہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، بچوں کے ساتھ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے لیے لوگ اپنے سولوشن ڈھونڈتے ہیں اور اس کے لیے دوسرا میکینزم نکالتے ہیں، کوئی ماسیاں اور خادم وغیرہ یہ سب چیزیں پھر ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی ہیں، مگر اسلام کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ وہی ہے. اسی بنیاد پر یہاں پر یہ احکام ہے کہ عورت کو سنگل ملے گا اور مرد کو ڈبل. وہ آپ دیکھیے یہاں سب سے پہلے اولاد کا ذکر. اولاد اگر وارث بنے تو اس کو کس طرح دیا جائے گا؟ فرمایا یوصیکم اللہ. اللہ تعالیٰ وصیت فرماتا ہے. یہ وصیت کا لفظ جو ہے یہ حکم کے معنی میں ہے، لیکن اس کو وصیت کہہ کر کے تعبیر کیا. وجہ یہ ہے کہ وصیت کے لفظ میں کچھ اور مفہوم اور معنی کا رنگ بڑھ جاتا ہے، اس لیے یہاں وصیت آیا. ورنہ حکم فرما دیتے امرا یامرکم اللہ، لیکن نہیں یوصیکم اللہ. اب وہ معنی کیا بڑھ گئے؟ وہ یہ کہ وصیت میں ایک اہتمام ہوتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے یہ اہتمام کا مفہوم لوگوں کے ذہن میں چلا جائے کہ یہ کام بہت اہتمام کا ہے کہ اس کو باقاعدہ نگہداشت کے ساتھ کرنا ہے. کس کو؟ میراث کی تقسیم کو. اس کو ایسے ہی نہیں نمٹا دینا ہے، چھوڑ دینا اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اہتمام سے کرنا. اور دوسرا مفہوم اس میں جو پیدا ہو جاتا ہے وصیت کے لفظ سے، وہ ہے عجلت، جلدی. وصیت میں جلدی ہوتی ہے کہ یہ کام کر لیا جائے، میرے مرنے کے بعد یہ کام ہو جائے، جیسے کوئی بھی مرنے سے پہلے یہ چاہتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے یہ لفظ استعمال فرمایا. تو ان 2-3 قسم کی کیفیتوں کو سامنے رکھا، اہل تفسیر نے بیان کیا اور کہا کہ اس لیے پھر یہ یوصیکم لفظ ارشاد فرمایا. ورنہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں وصیت کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. وصیت تو ہم جیسے لوگ کریں گے نا، مخلوق کرے گی جس کو جانا ہے مرنا ہے. تو اللہ پاک جب وصیت فرماتا ہے تو اس شان سے، اور اس میں یہ مفہوم جو میں نے بتایا یہ بڑھ گیا. اب یہ وصیت کا لفظ ہمیں ایک بہت اسٹرانگ ہوتا ہوا لگ رہا ہے، یہاں پہ بہت اسٹرانگ مضبوط معنی کے ساتھ. اللہ وصیت فرماتا ہے یعنی حکم فرماتا ہے اس کا اہتمام کرو، جلدی کرو. فی اولادکم، اپنی اولاد کے بارے میں. تو سب سے پہلے اولاد کا ذکر فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین. لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے مثل ہے، یعنی لڑکے کا ڈبل ہے اور لڑکی کا سنگل ہے. تو اب مرنے والے نے اگر لڑکے لڑکیاں چھوڑے ہیں تو اب اس میں اس طرح یہ تقسیم ہوگا کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا. یہ ہے پہلی تقسیم. اس کے بعد فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. اب اگر لڑکیاں ہیں 2 یا 2 سے اوپر، اب یہ دوسری صورتحال بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اگر صرف لڑکیاں ہیں 2 ہیں یا 2 سے اوپر، ان کو کس طرح ملے گا؟ فرمایا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.
تو ان کو ملے گا جو چھوڑا ہے میت نے اس کا 2 ثلث، 2/3۔ 2 لڑکیاں ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، ان سب کو یہ 2 ثلث میں 2/3 میں برابر برابر تقسیم کر دیں گے یہ۔ اچھا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے، ایک لڑکی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو آدھا ملے گا، پوری میراث میں سے اس کو آدھا دیں گے، اور باقی آدھا دوسرے وارثوں کو تقسیم ہوگا جو بھی ہوں گے۔ تو اولاد میں یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو آدھا ملے۔ اب دیکھیے لڑکی کو مل گیا نا کافی، تو دیا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ خواہ محروم ہی کرنا ہے، لڑکی کو دینا ہی نہیں ہے۔ وہ تو لڑکا جب ساتھ ہے تو اس وقت وہ بتا دیا کہ لڑکے کو ڈبل دے، یا ماں باپ ہیں تو ادھر آگے آئے گا، پھر ماں کے ساتھ باپ ہے، تو وہاں پھر ذمہ داری دیکھی گئی۔ اب یہاں پہ صرف لڑکی ہے تو اس لڑکی کو، ایک لڑکی ہے اس کو پورے مال میں سے آدھا مل گیا، اور یہ ہو گئی صورتیں اولاد کی۔ اسی طرح اگر صرف لڑکے ہوں تو وہ لڑکے ظاہر سب آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ یہ 3-4 صورتیں اولاد کی بنے گی۔ اچھا، اس کے بعد ماں باپ کا حکم ہے، فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، چھٹا حصہ، ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ، مما ترک متروکہ سے۔ اس میں چھٹا حصہ اس وقت دیں گے ان کان لہو ولد، جب میت کی اولاد ہوگی۔ میت نے اگر اولاد چھوڑی ہے اور ماں باپ بھی ہیں تو اب ماں باپ کو ملے گا چھٹا حصہ، 1/6، ٹھیک ہے۔ باقی بچے 4 حصے تو وہ پھر اولاد میں تقسیم کر دیں، پھر وہ اولاد میں ویسے تقسیم ہوں گے جیسے اوپر بتا دیا۔ تو بہرحال ماں باپ کا اس میں اتنا رکھا ہے، 1/6۔ اب اولاد کو زیادہ دیا جائے گا کیونکہ اولاد آگے سفر کرے گی، زندگی کا آغاز کر رہی ہے، اور ماں باپ کی زندگی گزر چکی ہے اور وہ آخرت کی تیاری میں ہے، تو اس لیے ان کا حصہ 1/6۔ تو یہ ہے ماں باپ کے لیے اس وقت جب اولاد ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اولاد نہ ہو، مثال کے طور پہ میت کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ماں باپ وارث بنے، اب کس طرح تقسیم کیا گیا؟ فرمایا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو تیسرا ملے گا۔ اب اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ وارث ہے تو ماں کو تیسرا دے دیں، باقی بچے 2/3، 1/3 ماں کا ہو گیا، 2/3 بچے وہ پھر باپ کا ہے، کیونکہ باپ بھی وارث ہے۔ پیچھے فرمایا وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، دونوں وارث بنے۔ اب باپ کا حصہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہو گیا۔ یہ جو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص، ہمارے یہاں اصول میں پڑھایا جاتا ہے، جو ثابت ہوتی ہیں چیزیں عبارت سے، نص سے، تو اس کی 4 طریقے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک طریقہ اقتضاء النص، یہاں پہ اقتضاء النص ہو گیا، انڈرسٹوڈ ہو گیا۔ اور یہ ایسا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اگر نہیں مانیں گے تو وہ پیچھے کلام ہی جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، اس کا مطلب تقاضا ہی پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح دلالت النص ہوتا ہے، اشارت النص ہوتا ہے، عبارت النص ہوتا ہے، یہ سب طریقے ہیں استدلال کے۔ تو بہرحال یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ باپ کو 2 حصے ملیں گے اور 1 حصہ ماں کو مل گیا، اس طرح 3 حصے تقسیم ہو جائیں گے۔ اچھا، اب تیسری صورت ماں باپ کے وارث بننے کی، فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر میت کے بہن بھائی ہیں، اولاد تو نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں اور ماں باپ ہیں، تو ہم ماں باپ کو کیسے دیں گے؟ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، فرمایا کہ اس کی ماں کے لیے چھٹا ہوگا۔ اب ماں کو چھٹا دیں گے، 1/6، من بعد وصیہ یوصی بہا، یہ یہاں درمیان میں وہی وصیت کی بات فرما دی، اور دین کی بات، یہ ہم پہلے کر چکے، یعنی یہ میراث وصیت کے بعد اور قرضے کے بعد ادا کی جائے گی۔ اور تو اب یہاں پر بس یہ تو ہو گیا نا ماں باپ کا۔ یہ تیسری صورت میں کیا ہوا کہ بہن بھائی ہیں، تو اب اس کے اندر ماں کو جو ہے وہ چھٹا حصہ دے دیا، باقی کتنے بچے؟ 5 حصے، 5/6 وہ باپ کے۔ تو یہاں بھی پھر وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، انڈرسٹوڈ ہو گیا، باپ کے 5/6 ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیں بالکل سمجھ میں آتی ہے لاجک کہ ماں تو ذمہ دار نہیں ہے نا کفالت کی، اس کو 1/6 ٹھیک ہے، اور باپ جو ہے وہ بچے جو بہن بھائی تھے میت کے، تو ظاہر ہے وہ باپ پالے گا، ان کو کون پالے گا؟ باپ پالے گا، وہ باپ کی سرپرستی میں ہے، اس کے جو بہن بھائی ہیں۔
تو اب اس کو 5/6 اسی لیے تاکہ وہ ان کے اوپر خرچ کر سکے، اس کے لیے کوئی تنگی نہ ہو، یہ یہاں پر حکمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ دیکھو آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہارے باپ ہیں اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں کون تمہارے ساتھ زیادہ نفع کرنے والا ہے، تمہیں زیادہ نفع پہنچائے گا، زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے یہ طے کر دیا، بڑا احسان ہو گیا، کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ جو اللہ نے طے کر دیا۔ اب آگے جو ہے بس یہ شوہروں کا اور ازواج کا حصہ بیان فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارے لیے یعنی شوہر، اس کے لیے جو ہے آدھا ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا۔ جب بیوی چھوڑ کے جائے گی تو شوہر کو آدھا ملے گا، لیکن کب؟ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، اس شوہر سے یا کسی اور شوہر سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور صرف شوہر اس کا وارث ہے، تو اب بیوی کے سارے مال میں، سارے ترکے میں سے آدھے کا وہ وارث بن جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد تھی بیوی کی، چاہے اس شوہر سے یا کسی بھی شوہر سے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر اب شوہر کو 1/4 ملے گا، 1/4 مما ترکنا من بعد وصیہ، اس سے جو چھوڑا انہوں نے یعنی عورتوں نے، اور وصیت کے بعد یوسی نہ بیا، جو وصیت کریں گی وہ اس کے بعد ہوگا یہ، اور دین یا قرض ہے تو اس کے بعد، اور اس کے بعد عورتوں کو جو ہے وہ اس طرح ملے گا بیویوں کو، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، تو اور عورتوں کے لیے 1/4 ہے، ربع، مما ترکتم، اس سے جو تم نے چھوڑا، عورتوں کو 1/4 ملے گا، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، تم اس حال میں گئے دنیا سے کہ وہ اولاد نہیں ہے اور صرف بیوی ہے، تو اب اس کو 1/4 ملے گا۔ اور یہ جو ہے جیسے 2 بیویاں ہیں تو 1/4 ان میں تقسیم ہو جائے گا، برابر برابر یہ ہوگا، تو یہ 1/4 ان کو دیا جائے گا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد بھی ہے، چاہے اس عورت سے یا کسی اور عورت سے، اس میں یہ سب ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان کو 8واں ملے گا، پھر بیوی کو 8واں ملے گا، 1/8 مما ترکتم من بعد وصیہ، اس سے جو تم نے چھوڑا، اور یہ بھی وصیت کے بعد توصون بہا ادین۔ یہ ہے جناب چند حصے جو یہاں بتا دیے گئے، اولاد کے لیے بتا دیے، ماں باپ کے لیے بتا دیے، اور شوہروں کے لیے اور بیویوں کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور ہے کلالہ، ایک کیٹیگری ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ماں باپ نہیں، اولاد بھی نہیں، ان کی میراث کیسے تقسیم ہوگی، تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے، ابھی اس کو آپ یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔